وہ کون تھا کہ جس نے اپنے پورے وجود سے رسول خدا کی حفاظت کی. اور رسول خدا کا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو خود رسول خدا کا نہیں پتہ. زندگی میں ہماری اپنی مجالس یا کہیں گفتگو کتنی ہوتی ہیں کہ جو رسول خدا کے بارے میں کوئی ہمیں بتائے. سنت تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن سنت ہے کیا، اس پہ عمل کون کرے گا؟ کیونکہ جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا سنت ہے کیا. عزیزان محترم، بڑا فقدان ہے آج کل کے دور میں. اور یہ یاد رکھیے گا، جتنا ہم دور جاتے جائیں گے ہم انحراف کا شکار ہو جائیں گے، اور جتنا ہم قریب جائیں گے ان کے تو ہی ہماری بقا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اس مقصد سے جوڑے رکھیں کہ جو مقصد خلقت کائنات ہے. مقصد خلقت کائنات کیا ہے؟ وہاں بولیں گے میں کچھ بتاؤں گا، کوئی اور کچھ بتائے گا. نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے. خوب عبادت کیا ہے؟ اب کون بتائے گا عبادت کو؟ میں بتاؤں گا آپ کو عبادت کو؟ نہیں. جس خدا نے اس قرآن کو بھیجا اس نے اپنے ساتھ اپنے ہادیوں کو بھیجا، وہ تمہیں سکھائیں گے کہ عبادت کیا ہے. اور جب وہ جس کا ذکر کر رہے ہوں تو ان کا ذکر بھی عبادت ہو جاتا ہے. کمال ہے کہ رسول خدا سے پوچھے، رسول خدا خود کہہ رہے ہیں کہ جب میری کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا تو میرا چچا یا ابو طالب تھا جس نے میری مدد کی. عزیزان، یہ رسول خدا عام شخص نہیں ہے. رسول خدا سارے انبیاء کا وارث ہے. سارے نبی آئے اس لیے کہ اس رسول کے لیے راستہ بشریت کا ہموار کر سکیں، عقلوں کو اس قابل کر سکیں کہ اس رسول کے پیغام کو عقلیں حاصل کر سکیں. اس کے لیے سارے انبیاء 1,24,000 پیغمبر آئے. اور اس ایک نبی کے لیے جس کے لیے پروردگار نے پورا یہ نظام بنایا اور اس کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ کہ چھوٹا شخص نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اصل میں ہے نہیں. ہم تو کیونکہ بس ماننے والے پیدا ہو گئے تو ہو گئے. اب یہی بڑی زحمت کی کہ مان رہے ہیں، اب ہم ان کے بارے میں پڑھے کون، مطالعہ کون کرے، کیونکہ یہی بہت ہے ہم تو مان رہے ہیں. نہیں عزیزان محترم، جب تک، میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے وجود سے ان ہستیوں کو محسوس نہیں کریں گے ہم کمال پر نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کی اس سخت دور میں کہ جہاں پر رسول خدا کے اوپر کچرے پھینکے جا رہے ہیں، وہاں پر میرے اوپر کچرا پھینکا جا رہا ہے. کبھی ہوا کہ کبھی کسی نے میرے اوپر کچرا پھینک دیا ہو؟ رسول خدا کہ جس پر حضرت جبرائیل غار حرا میں آ رہے ہیں، اس شخص کے اوپر لوگ کچرے پھینک رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے درگزر کر دو، معاف کر دو. اس وقت ایک شخص حمایت کر رہا ہے. آسان نہیں ہے. آپ اس دور کے اندر جا کر دیکھیں کہ جب کفر کا بازار اپنے اوج پر ہے، بتوں کی پرستش اپنے اوج پر ہے، مکہ بتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرح کا الگ الگ خدا ہے، ہر طرح کی الگ ہے. اس دور میں خلیفہ، قبیلے، ہر سردار اپنے قوموں سے پہچانے جانے والے. اس دور میں جب رسول خدا کے اوپر ایک جگہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، رسول خدا مکہ کے پاس سجدے کے اندر ہیں، آپس میں ہوتے ہیں کون جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں ہوں. جا کر اس نے جانور کا جو شکم کا فضلہ ہوتا ہے جا کر رسول خدا کے اوپر، رسول خدا اٹھے ہیں اور اٹھ کر انہوں نے گئے اپنے چچا کے پاس، اور چچا کو جا کے انہوں نے کیا کہا کہ چچا میں کون ہوں، یعنی میں کون ہوں. درود بھیج دے محمد وعلی محمد. اللہ سلام. میں کون ہوں؟ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے ساتھ کیا ہوا. انہیں تلوار نکالی حضرت ابو طالب نے، وہاں جا کر گئے اور پورے اس مجمع میں پوچھا کس نے یہ کام کیا تھا. جب اس شخص کا کام کیا، اس کے سر پہ اسی پتھر سے ضربت لگائی.
عزیزان محترم یہ آسان کام نہیں تھا اس دور میں جا کر، اور پھر اپنے آپ کو پنہان رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کو رسول خدا کی تا حیات حمایت کی ہے۔ آپ کے سامنے مشہور ہے، آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں کہ حضرت ابو طالب کے پاس سب آئے، کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اس کو جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، اس کو سردار بننا ہے، بادشاہ بننا ہے، اس کو عرب کی کوئی خاتون چاہیے، اس کو دولت چاہیے، ہم سب دینے کو تیار ہیں، مگر اس سے بولو کہ یہ اپنے اس معاملے سے، اپنے اس باتوں سے باز آ جائے۔ تو رسول خدا کے پاس جب آئے حضرت ابو طالب، تو جب کہا کہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو کہا چچا جان میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، مگر میں پھر بھی اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔